السلام علیکم۔ امین گنڈاپور نے اپنا حلف ابھی تو نہیں لیا، لیکن صوبائی اسمبلی سے انہوں نے ایک رسمی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کو ہم بجلی اس صورت میں دیں گے جب ہمارے بلوں کے جو بقایا جات ہیں وہ ہم وصول کریں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ امین گنڈاپور نے اپنی تیاری پوری پکڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت وفاق کو اس وقت تک بجلی نہیں دینی جب تک صوبے کے بقایا جات نہیں مل جاتے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست تھی وہ مفاہمت کی سیاست نہیں ہوگی، بلکہ وفاق کو آنکھیں دکھانے کی سیاست ہوگی۔ اور اسی لیے انہوں نے امین گنڈاپور کو آگے کیا ہے کہ امین گنڈاپور ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا ہے کہ بجلی اس وقت دیں گے جب آپ ہمارے بقایا جات دیں گے یا ہمارا حق دیں گے۔ تو بجلی پہ بہت بڑا ابھی وفاق کو مشکلات پیش آ سکے، کیونکہ اس بجلی کا جو دار و مدار ہے وہ وفاق کا KPK پہ ہے، اور جہاں سے سستی بجلی وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں آج صوبائی اسمبلی میں تو خطاب انہوں نے رسمی طور پر کیا، وہ نامزد بھی ہو گئے، لیکن وہ اپنا جو حلف ہے وہ کل وہ اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں۔ تو آج ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے جاتے ہیں ہر روز، لیکن آج ایک تقریر کی گئی محمود اچکزئی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، اور یہ اسمبلی جو ہے یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے، یہاں سے قرارداد پیش کی جائے کہ کپتان کو رہا کر دیا جائے۔ سب کو پتہ ہے کہ کپتان جن کیسز کے اندر بند ہے یا جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جیلوں میں ہیں، تو وہ سارے بوگس کیسز بنائے گئے ہیں، اور جو کپتان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کی نوید جو یا اس کی تاریخ پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ابھی پارلیمنٹ کے اندر سے بھی آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں یا کپتان کو انڈر ڈالا گیا ہے یہ بالکل غلط ڈالا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والی ہے جس سے جو حکومت کے جو بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہوش بھی ٹھکانے آ رہے ہیں، کسی کو بات کرنے بھی نہیں دے رہے۔ جب انہوں نے کہا کہ جب کسی نے بات کی کہ مجھے فلاں منٹ، انہوں نے کہا کہ پیچھے سے شیخ افضل مروت نے کہا کہ بوٹ والوں کو بھی شکریہ ادا کرے جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ جب بھی کسی گھڑی کی بات ہوگی تو تحریک انصاف کے جو لوگ ہوں گے وہ بوٹ لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے 5 سال یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسمبلی میں شور شرابہ ہوگا، اور 5 سال پھر یہ سے ہی گزر جائیں گے، نہ کوئی قانون سازی ہوگی، نہ ہی عوام کے فائدے کی کوئی بات ہوگی۔ الیکشن جو ریگنگ الیکشن میں ہوئی ہے اس کے بعد سے جن لوگوں نے اپنا حلف اٹھایا ہے ان کا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوگا کہ انہوں نے حلف تو اٹھا لیا ہے، لیکن یہ جو سیٹیں تھی یہ کسی اور کی تھی جنہیں جتوایا گیا ہے، جو ان کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ نہیں ہے، لیکن جن کو زبردستی جتوایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے لیے آج اسمبلی میں آواز تو اٹھائی گئی ہے، لیکن عمران خان کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عمران خان کی اپیلوں پہ سماعت ہوگی۔ یہ جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں۔ 2 اپیلوں پہ سماعت ایک ہی دن ہوگی، ایک تو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو سماعت ہوگی، ایک وہ اس کیس کی سماعت ہوگی، دوسرا سائفر کیس میں بھی عمران خان پہلے ہی اپنی اپیل دائر کر چکے ہیں، اس پہ بھی سماعتیں ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنی تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور تیاری کے ساتھ عمران خان کے جو وکلاء ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کیسز جو بوگس کیسز بنائے گئے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں یہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آج قومی اسمبلی میں یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ جو کردار ہے اداروں کا سیاست میں اسے دور رکھا جائے، اور ہر ادارے کو اپنا آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اشارہ تھا یہ محمود خان اچکزئی اور دوسرے لوگوں کی جانب سے ایک خاص اشارہ دیا گیا ہے کہ ابھی سیاست میں رہنے کا حق جو ہے وہ صرف عوام کا ہے اور عوامی نمائندوں کا ہے اور سیاستدانوں کا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا تو پاکستانی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس حوالے سے کا ریزولوشن بھی ایک پاس کرنی چاہیے صوبائی قومی اسمبلی سے اور چاروں صوبوں کی اسمبلیوں سے کہ سب کو اپنے آئینی اختیار سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔
تو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، دالی کے خلاف بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ مولانا بھی پہلے کہہ رہا ہے کہ دھالی ہوئے، لیکن اب آج ان کی وہ ملاقاتیں میاں محمد نواز شریف سے بھی ہوئے، جو کہ انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اسی اتحاد میں شامل ہو جائے، اور پاکستان اور مسلم لیگ نون کو جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف کو وہ ووٹ دیں، انہیں بھی ساتھ لینے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ لیکن مولانا مانے گا یا نہیں، لیکن مان اگر گیا تو پھر حکومت کا حصہ بنے گا اور وزارتیں بھی اسے ملنے کی امکان